سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد یعنی ایلیا میں بیت المقدس کی طرف. مسجد اقصی تو حضرت عمر کے زمانے میں وہاں بنی ہے، یہاں اقصی سے مراد ہے دور کی مسجد. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اسے بیت المقدس مسجد ایلیا کہا جاتا تھا، یروشلم میں ہے جو. سیر کروائی. الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے. وہ کیا بابرکت ہے؟ 4000 نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی راستے میں یہ بھی دکھائے گی الاسراء والمعراج میں. الاسراء آپ کا رات کا زمینی سفر ہے اور المعراج آپ کا آسمانوں کا سفر ہے جو یروشلم سے آسمانوں کی طرف ہوا. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 126 A B C، جسے شوق ہو وہ دیکھے. میری زندگی کے بہترین تحقیقی لیکچرز میں سے ہیں. آپ کو واقعہ معراج پہ اتنی تحقیق کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اللہ کے فضل سے میں نے جتنی اس میں محنت کی ہے الحمدللہ. اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی سنن نسائی 451. انس ابن مالک سے بھی ہے، سیدنا شداد ابن اوس سے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک جانور لایا گیا براق، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی. اتنی یعنی سپیڈ میں وہ چلنے والا اڑنے والا جانور تھا. میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا. میں کچھ چلا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی اتریے اور یہاں پر نماز پڑھیے. میں اترا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی. یعنی نبی علیہ السلام کو نمازیں تو معراج میں ملی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز تو پڑھتے تھے. 2 رکعت آپ نے پڑھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو جو نماز پڑھائی ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب یہ طیبہ ہے، مدینہ شریف، جو ان قریب آپ کی ہجرت گاہ بنے گا. یعنی ہجرت سے پہلے واقعہ معراج ہوا ہے. نبی اسلام کو پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ آپ نے الٹیمیٹلی یہاں پہ آنا ہے. پھر نبی اسلام کہتے ہیں ہم دوبارہ براق پہ سوار ہوئے. پھر تھوڑی دور جا کے مجھے جبرائیل نے کہا اتریے اور یہاں پہ بھی نماز پڑھیے. پہلے مدینہ شریف پڑھائی جہاں پہ نبی اسلام کی قبر بننی تھی. نبی اسلام کا مسکن وہ شاعر اللہ میں داخل. میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو پوچھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ تو پھر خود ہی اس نے عرض کی کہ یہ طور سینا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ شاعر اللہ. پھر کہتے ہیں میں دوبارہ سے سوار ہوا. پھر ایک اور جگہ جا کر انہوں نے روکا اور کہا یہاں پہ بھی نماز پڑھیں. وہاں پر بھی نماز پڑھی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ اور پھر خود ہی کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی شاعر اللہ ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شاعر اللہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ اگر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى شاعر اللہ میں. تو پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی جب نماز پڑھی پھر میں بیت المقدس میں گیا. وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا. لیکن یہ برزخی معاملہ تھا، جسمانی معراج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا. ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندہ اگر جہلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار ہال چال نہیں بات جاتی. وہاں کسی کو پتا نہیں چلا. اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا. اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے وہاں پر جمع فرمایا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے ان کی امامت فرمائی. یہ ایک ڈکلیئرڈ تھا اللہ کی طرف سے، ایک سمبل تھا کہ امام الانبیاء ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ والا جو پورشن ہے نا امام الانبیاء والا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430، جس میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے واقعہ معراج کے بعد مجھ سے جب پوچھا کہ اچھا تم کہتے ہو میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں، بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کا کلر کتنا ہے؟
اب میں یہ سیڑھیاں پچھلے 7-8 سال سے چڑھ رہا ہوں, مجھے آپ پوچھیں تو میں نہیں بتا سکتا. اور ایک شخص ایک رات کے لیے گیا, وہ کیسے بتائے گا؟ حضور کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. مدینہ شریف سے بیت المقدس نظر آ رہا ہے. وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتا رہا تھا. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا اور اس ایک خاص موقع پر وہ غیبی چیز دکھا دیتا تھا. یہ صحیح مسلم 430 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں یہ آتا ہے کہ میں جب معراج میں بیت المقدس میں پہنچا اور تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا تو مجھے جبرائیل نے کہا آپ ان کی امامت کروائیں. صحیح مسلم 430. تو میں نے ان کی امامت کروائی اور بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں جی. حضور کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, جن کا نام سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں آیا. داروغہ جہنم, داروغہ جنت ہے رضوان اور داروغہ جہنم مالک. آپ کے پیچھے مالک کھڑے ہیں داروغہ جہنم, تو اے اللہ کے محبوب آپ ان کو سلام کیجئے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنے لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم, یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا. پھر نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا. یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں, جتنے انبیاء ہیں, وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. یعنی داروغہ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں. جیسے ہی حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں؟ یہ بھی ٹروتھ میں ریویل معراج والے لیکچر میں نے کیا, میں آج بھی کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے, ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی, دونوں ایک زمانے میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے, اور اسی کا کلائمیکس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے. اب بڑے سخت الفاظ ہیں. قال اقررتم, اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو, وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي, اور اس پہ میرا یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے. اللہ اکبر. قالوا اقررنا, تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں, ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی, ان کی مدد بھی کرنی. ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, آگے فتویٰ بھی آ رہا ہے بڑا گاڑا. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ, اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا, ان کی زندگی میں اگر وہ آ گئے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو ایسا پیغمبر بھی پھر فاسق ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ انبلیویبل بات ہے. یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ معراج. صحیح مسلم 430 کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا, تمام نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی, کیونکہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا تھا, آپ کے باتوں کے پیغمبر نہیں آنا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ایک مجلس کا انعقاد کیا. اچھا یہ جو آیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, انہی آیات میں سے ایک اور آیت اللہ نے دکھائی. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6157 اور 6158 کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ معراج کے دوران
میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم 6157 اور 6158۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس واقعہ معراج میں دیکھا۔ باقی یہ انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے، واقعہ معراج پہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں آپ کو زیادہ تر کہانیاں ملیں گی۔ میں نے محنت کر کے ہفتوں لگا کے آلموسٹ 4-5 گھنٹے کی یہ 3 نشستوں میں ریکارڈنگ کروائی ہے، مسئلہ نمبر 126A-B-C۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ واقعہ معراج پہ آپ کو اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ سینکڑوں لیکچرز بھی سنیں، وہ چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ جو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔